میرا نام فاطمہ ہے۔ میرے والد کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میری والدہ، جن کا نام زبیدہ ہے، نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہمیں پالا۔ امی بتاتی تھیں کہ والد جب تک زندہ تھے ہمارے حالات بہت اچھے تھے، مگر ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی نے ہمیں گھر سے نکال دیا اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ میری والدہ کی ایک کزن شہر میں رہتی تھیں اور وہ بھی گھروں میں کام کرتی تھیں۔ والدہ نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے انہیں بھی 2 جگہ کام پر لگوا دیا۔ ہم شہر آ گئے اور شروع میں اپنی کزن کے ساتھ ان کے چھوٹے سے گھر میں رہنے لگے۔ ان کی کزن کی 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ وہ بھی بیوہ تھیں اور غربت سے لڑ رہی تھیں۔ جب ہم شہر آئے تو میں 10 سال کی تھی۔ امی مجھے ان کی بڑی بیٹی کے پاس چھوڑ کر کام پر چلی جاتی تھیں۔ گاؤں میں سکول جاتی تھی، مگر یہاں آ کر میری تعلیم چھوٹ گئی۔ امی کہتی تھیں کہ کچھ پیسے جمع ہو جائیں اور ہمیں رہنے کی جگہ مل جائے تو میں تمہیں دوبارہ سکول میں داخل کرا دوں گی۔ چند مہینوں بعد والدہ کو ایک بڑے بنگلے میں کام ملا، جہاں انہیں صبح سے رات تک کام کرنا تھا، اس لیے وہاں رہنے کا انتظام بھی ہو گیا۔ بنگلے کے مالک ایک مشہور بزنس مین تھے۔ انہوں نے امی کو صفائی اور کھانا پکانے کے کام کے لیے رکھا۔ امی نے مالکن، جو کہ ایک نیک دل خاتون تھیں، کی توقعات سے بڑھ کر کام کیا اور انہوں نے امی کو مفت رہائش اور کھانا مہیا کر دیا۔ اب مسئلہ میری تعلیم کا تھا۔ ایک دن امی نے مالکن سے بات کی کہ میں پڑھائی میں بہت اچھی ہوں اور وہ مجھے پڑھانا بھی چاہتی ہیں۔ مالکن یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے اپنے ڈرائیور سے کہہ کر مجھے ایک اچھے اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ یہ وہی اسکول تھا جہاں ڈرائیور اور دیگر ملازمین کے بچے پڑھتے تھے اور ان سب کی تعلیم کا خرچہ بھی مالکن ہی اٹھاتی تھیں۔ امی ان کو بہت دعائیں دیتی تھیں، کیونکہ ایسے بڑے دل والے لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ ہمیں اس بنگلے میں رہتے ہوئے 4 سال گزر گئے تھے۔ امی کھانا پکانے میں اتنی ماہر ہو گئی تھیں کہ چھوٹی موٹی پارٹیوں کا کھانا بھی وہی تیار کرتی تھیں۔ میں 15 سال کی تھی اور میٹرک مکمل ہونے میں 1 سال باقی تھا۔ اس وقت میں نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے سنا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک غریب ملازمہ کی بیٹی ہوں۔ مجھے اپنی امی کی محنت اور قربانی یاد تھی۔ میری تعلیم پوری ہو چکی تھی اور میں چاہتی تھی کہ اب امی آرام کریں۔ میں اسی مقصد کے تحت نرسنگ کالج میں داخل ہو گئی۔ نرسنگ کے تیسرے سال میں مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگا۔ ایک دن امی اچانک بے ہوش ہو کر گر گئیں اور پھر کبھی ہوش میں نہ آئیں۔ جب انہیں اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ شدید ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ میں اکیلی رہ گئی تھی اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ امی کی وفات کے 1 ہفتے بعد مالکن نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ہاسٹل میں شفٹ ہو کر اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ مالکن نے کہا کہ میں تمہاری ماں کی بہت عزت کرتی تھی اور اب میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ انہوں نے ایک شرط رکھی کہ میری تعلیم اور ہاسٹل کا سارا خرچہ وہ اٹھائیں گی، مگر میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ میرا رشتہ طے کر دیں گی اور میری شادی کر دیں گی۔ میں نے یہ شرط قبول کر لی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میرے بھلے کے لیے سوچ رہی ہیں۔ میں ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی اور میری ملاقات اپنی روم میٹ ساحر سے ہو گئی۔ ساحر ایک درمیانے طبقے کے گھرانے سے تھی اور بہت زندہ دل لڑکی تھی۔ وہ بھی گاؤں سے تھی اور نرسنگ کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ہم دونوں بہت اچھی دوست بن گئیں اور ہر جگہ ساتھ دکھائی دیتی۔ ساحر سے دوستی کے بعد میری تنہائی بہت حد تک کم ہو گئی۔ ہماری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہمیں ایک نجی اسپتال میں نوکری مل گئی۔ کچھ عرصہ بعد مالکن نے میرے رشتے کی بات کی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے اور میں اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ دوسری طرف ساحر بھی اپنے والدین کو شہر لانے کا خواب دیکھ رہی تھی، مگر اس کے والد نے بھی اس کی شادی کا فیصلہ سنا دیا اور شہر آنے سے منع کر دیا۔ ہم دونوں ہی اپنے آنے والی زندگی کے فیصلوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ تبھی میری زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا۔ ایک دن اسپتال میں ایک امیر گھرانے کا بدتمیز لڑکا داخل ہوا جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا انتہائی بدتمیز تھا اور اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی کوشش کی۔ جب میں نے اس کی بدتمیزی کا جواب تھپڑ سے دیا تو اس نے مجھے دھمکی دی۔ 2 دن بعد وہ اسپتال سے فارغ ہو گیا اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ مگر ایک دن اسپتال سے باہر نکلتے ہی اس لڑکے نے مجھ پر تیزاب پھینک دیا۔ میری چیخیں بلند ہو گئیں
1 ہفتے تک ICU میں رہی۔ اس حادثے سے میرا چہرہ جھلس گیا۔ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے والے اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی ہوئی، لیکن وہ پیسے والا تھا اور آسانی سے ملک سے باہر چلا گیا۔ مالکن اور سحر نے اس مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا۔ جب میری کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو میری مالکن نے ایک جگہ رشتہ طے کر دیا۔ وہ رشتہ ڈرائیور کی بیوی کی معرفت آیا تھا۔ وہ لوگ میرے حادثے کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، مگر وہ مالی لالچ کی وجہ سے شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ مالکن نے جہیز میں بہت کچھ دیا اور اس کے بدلے میں لڑکے کو اچھی جگہ نوکری بھی دلوا دی۔ میری شادی علی سے ہو گئی۔ وہ بھی لالچی اور خود غرض تھا، مگر مالکن کی وجہ سے اسے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی۔ میری سسرال میں میری ساس اور علی کے علاوہ 3 نندیں بھی تھیں۔ وہ سب لالچی تھیں۔ ان کے لیے میں صرف جہیز کی وجہ سے قابل قبول تھی۔ میری ساس مجھے ہر وقت اس احسان کا طعنہ دیتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ساس سے کہا کہ لڑکیوں کا ہر وقت سجے رہنا اچھا نہیں لگتا، جس پر وہ مجھ سے ناراض ہو گئیں۔ میری زندگی صرف کام میں گزرنے لگی۔ مجھے 2 وقت کے کھانے کے لیے الگ الگ سالن بنانا پڑتے اور رات کو چاول بھی بنانا پڑتے تھے۔ علی کی آمدن اچھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود گھر میں بہت خرچ ہوتا تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ میرے سسر کی پنشن آتی تھی اور علی کی تنخواہ بھی ساس کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہوئی تھی، جس پر میری ساس مجھے طعنے دیتی تھی۔ پھر میری بڑی نند کی شادی کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے لیے علی نے قرض لیا۔ پھر ایک دن علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بستر پر پڑ گئے۔ گھر کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا اور حالات مزید خراب ہو گئے۔ اس وقت میں نے ساس کی اجازت سے ایک اسپتال میں نرس کی نوکری شروع کر دی۔ میری نند کسی بھی کام میں مدد نہیں کرتی تھی۔ میری زندگی بے سکون ہو گئی تھی۔ میں نے اسپتال کے ڈاکٹر سے بات کی کہ وہ علی کو ایک مصنوعی ٹانگ لگوا دیں تاکہ وہ دوبارہ نوکری پر جا سکیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر میں ان کی بیمار بیوی کی دیکھ بھال کروں تو وہ یہ کام مفت کر دیں گے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ ڈاکٹر کی بیوی بہت سخت مزاج تھیں، مگر میں نے ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ مجھے کام کرتے ہوئے 1 ماہ گزر گیا تھا اور ڈاکٹر نے علی کی مصنوعی ٹانگ بھی لگوا دی تھی۔ اب علی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا اور وہ میری عزت بھی کرنے لگے تھے۔ ایک دن میں نے ڈاکٹر کی بیوی کو بازار میں دیکھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ تو اتنی بیمار تھیں کہ چل بھی نہیں سکتی تھیں۔ اگلے دن جب میں ڈیوٹی پر گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ 6 مہینوں سے ٹھیک تھیں، مگر ڈاکٹر سے دور رہنے کے لیے بیماری کا ڈھونگ رچاتی تھیں۔ ڈاکٹر نے ان پر کئی طرح کی پابندیاں لگائی تھیں اور شک کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ میں چلی گئی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی اور انہیں اپنی غلطیوں کا احساس دلایا۔ جب میں گھر واپس آئی تو میری بڑی نند اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑنے کے بعد گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی اور بتایا کہ اس کا شوہر پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا۔ میں نے علی کے ساتھ مل کر اپنا زیور بیچ کر اس کی مدد کی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے علی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور احترام دیکھا تھا۔ اس نے بھی مجھ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی۔ آج ہماری زندگی بہت خوشحال ہے۔ علی کی نوکری اچھی چل رہی ہے اور میں اب کام نہیں کرتی۔ میری دونوں نندیں خوش ہیں اور میری ساس کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ ہمارے آنگن میں 2 بچے کھیلتے ہیں۔ میں کبھی کبھار اپنی پرانی مالکن اور ڈاکٹر کی بیوی سے ملنے چلی جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔